سورة الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سم مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے مرحوم مغفور علامہ اختر عباس امینی کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے اس مرحوم کو فردوس بری میں اعلیٰ علیین میں جوار اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ و مقام عطا فرمائے. اور مالک کائنات دوست احباب لواحقین سب کو صبر جمیل و اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے. مالک کائنات ہم سب کے مرحومین کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اور مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا شاہ خراسان و معصومہ کم نصیب فرمائے. مالک کائنات بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضیٰ ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو یوسف زہرا بقیت اللہ العظم کا دیدار نصیب فرمائے. اور آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے. دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی اور مرحوم مغفور اختر عباس کی بخشش مغفرت بلندی درجات کے لیے لبوں کو معطر فرمائے. اجر رسالت ادا کریں پوری مودت محبت اور عقیدت سے. محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ
حافظ سره ومبلغ رسالات العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ومن أحب عليا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة توبى ويرى مكانه من الجنة. ألا ومن أحب عليا هون الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. ألا ومن أحب عليا بعث الله إليه ملك الموت برفق ورفع الله عنه حول منكر ونكير نور قبره وبيض وجهه. ألا ومن أحب عليا مر على الصراط كالبرق الخاطف. ألا ومن أحب عليا حرم الله عليه النار. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. صلوات بر محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا و عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی 21ویں آیت مجیدہ ہے، جس میں عبادت اور سجدوں کے لائق پروردگار نے پوری انسانیت کو، پوری بشریت کو، اولاد آدم، اپنی مخلوق اور اپنے عباد کو مالک کائنات نے اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے اور جبین نیاز جھکانے کا حکم دیا ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، جس پروردگار نے، جس رب نے تمہیں خلق فرمایا ہے. جیسے قرآن حکم دیتا ہے کہ میری آیات میں تدبر کرو، میری آیات میں تفکر کرو، سوچ و بچار کیا کرو. جب آج کی مجلس کے لیے اس آیت کو میں نے کھولا، چونکہ اس میں خلقت کا تذکرہ تھا، خدا کی خالقیت اور عظمت خالقیت اور اس کی ربوبیت کا تذکرہ تھا. جب اس آیت کو میں نے کھولا اور سامنے رکھا، اور جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ میری آیات میں تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، جب آیت کے اندر میں نے تدبر کیا، غور کرنے لگا، کچھ سوچ و بچار کیا، تو یہ آیت عظیم پیغام پہنچانے لگی. اس آیت نے سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ جب کوئی سجدہ گزار بارگاہ رب العزت میں جبین نیاز جھکاتا ہے، یا عبادت گزار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا. یہ اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یا عبادت کے لیے، سجدہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا، بلکہ اس ذات کی طرف سے اذن ملتا ہے تو اسے توفیق سجدہ ہوتی ہے. اور یہ بہت عظیم پیغام ہے. گفتگو انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی، لیکن ظاہر طلاب بیٹھے ہیں اور وقت بھی تیزی سے ہی گزرتا جا رہا ہے. توجہ فرمائیے گا، یعنی اذن پروردگار ہوتا ہے تو توفیق سجدہ ہوتی ہے. اذن پروردگار اور اذن الہی اور دعوت الہی ہوتی ہے تو انسان کو توفیق سجدہ اور توفیق عبادت ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، گفتگو ذرا آج میں ذرا جان بوجھ کے ذرا تیزی سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بہت زیادہ پڑھ سکوں. توجہ فرمائیے گا کہ جب ہم نے اس جملے کو پڑھا کہ اذن
الہی اور دعوت پروردگار ہوتی ہے تو انسان سجدہ کرتا ہے. تو عظیم حدیث پر پہنچا، کہا کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے، ذرا اس کی وضاحت کی جائے، تشریح کی جائے کہ کس طرح سے پروردگار عالم اپنے بندے کو اذن دیتا ہے. تو سید المرسلین امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سنت پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں. وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہیں. چلو کچھ لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی، کچھ ابھی سوچ رہے ہیں. وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہیں. اور کیا جملہ کہنے والے نے لکھا ہے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کو جی کرتا ہے کہ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد وہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا. حیدری وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. خطاب سید الانبیاء کو ہو رہا ہے، جس کی عظمت، جس کا مقام، جس کی فضیلت یہ ہے. خطاب سید الانبیاء کو، سنیے گا، خطاب سید الانبیاء کو ہو رہا ہے. پروردگار عالم کی طرف سے خطاب ہے. کہا میرے حبیب اذا رأیت عبدی یکثر ذکری، جب کسی میرے بندے کو دیکھنا کہ وہ کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے. کیسے کثرت سے ذکر کرتا ہے؟ چلتا ہے تو بھی میری یاد میں رہتا ہے، بیٹھتا ہے تو بھی میری یاد میں رہتا ہے. حتیٰ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں، یا ایمان والے لوگ، صاحبان ایمان وہی ساتھ ہے نا، صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں جب بستر آرام پر کروٹ بدلتے ہیں تو بھی یاد پروردگار میں ہوتے ہیں. میں کسی مقصد کے لیے، جی ماشاء صلوات توجہ فرمانا. آیت قرآن کی آپ نے تلاوت کی، اسی موضوع سے ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے مجھے ایک ہدف لے کے آگے بڑھنا ہے. تو جو فرمائیے گا، کہاں کہ جب کوئی بندہ کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے، سرکار رسالت کو خطاب ہو رہا ہے، اور حدیث قدسی ہے. توجہ، جامع الحدیث میں تازہ میں دیکھ کے آیا. تو جو فرمائیے گا، جامع الحدیث کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جب کسی بندے کو دیکھنا کہ وہ کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرما رہا میرے حبیب یہ نہ سمجھنا کہ یہ اپنی مرضی سے آیا ہے، یہ نہ سمجھنا، توجہ فرمائیے گا، کہ یہ اپنی مرضی سے آیا ہے، بلکہ خطاب ہو رہا ہے انا اذن. تو اللہ فرما رہا ہے میں نے اجازت دی ہے تو یہ میرا ذکر کر رہا ہے. توجہ فرمائیے، شاید باذوق بنیں گے تو مجلس میں لطف آئے گا. توجہ فرمائیے گا، میں نے اجازت دی ہے. اذن تو اذن سے نکلا ہے نا. مالک فرما رہا ہے میں نے اجازت دی ہے تو اس کی زبان پر میرا ذکر آیا ہے. اب ذرا سوچو، اب میں ٹھہر گیا، سوچو ذرا، غور کرو، توجہ فرماؤ، تفکر کرو، تدبر، غور، سوچ، فکر. توجہ فرمائیے گا، طائر فکر کو پرواز میں لے آؤ کہ کیا پڑ گیا، ہمیں کیا ہو گیا، مسئلہ کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کا ہی ذکر کریں. توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال ہے کہ اس ذات کو ہر وقت کیوں یاد کریں، پروردگار عالم کا ذکر کیوں کریں؟ توجہ فرمائے گا، کیونکہ جب ہمیں معرفت ہو جاتی ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بن مانگے عطا کرنے والا ہے. توجہ فرمائیے گا، اس کی عنایتیں، اس کی نعمتیں لا تعداد اور لا محدود ہے. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ سخی ہے، ہم بخیل ہے، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ دلیل ہے، ہم متحیر ہیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہو نا، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ مسجود ہے اور ہم سجدہ گزار ہیں، وہ معبود برحق اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں، جب اس کوالٹی میں جا کرنا، توجہ فرمائیے گا، کہ معیار ہے اس میں، جب آپ کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، بندے کے اندر محبت کی ایک حس پیدا ہو جاتی ہے، احساس محبت پیدا ہو جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے محب. پروردگار ان تمام اوصاف کے ساتھ پروردگار عالم بن جاتا ہے محبوب. لیکن میں حیران ہو گیا، حدیث جہاں رکی نہیں ہے، حدیث نے کوئی عجیب جملہ کہا. اللہ فرما رہا ہے انا احبہ، کہا پہلے یہ محب تھا، میں محبوب تھا، جب کثرت سے یہ میرا ذکر کرتا ہے، مالک فرما رہا ہے میں محب بن جاتا ہوں، یہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اللہ جیتے رہو.
صلوات. وہ جو فرمایا آپ نے، یعنی منزلیں بدل جاتی ہیں. ایک طالب علم کی، ایک عالم دین کی مجلس ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اور اکثر طلاب بیٹھے ہیں. یعنی منزلیں بدل جاتی ہیں. منزلیں کیسے بدلیں؟ توجہ، محب کی جگہ محبوب نے اور محبوب کی جگہ محب نے لے لی. پروردگار عالم انسان کو اپنا محب، اپنا محبوب بنا لیتا ہے. غور فرمائیے گا. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ایک نئی بات کر رہا ہوں، کائنات میں جتنی چیزیں، حدیث کو ادھورا چھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا ایک اثر ہے، چاہے وہ تخوینیات سے تعلق رکھتی ہے یا ان کا تعلق معنویات اور روحانیات سے ہے، وہ اثر رکھتی ہے. نماز اپنا ایک اثر رکھتی ہے، سجدہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، مناجات اپنا ایک اثر رکھتی ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرنا اپنا ایک اثر رکھتا ہے. توجہ فرمائیے گا. یہ ابھی ماہ سیام گزرا ہے، ماہ سیام اپنا ایک اثر رکھتا تھا. لیلۃ القدر آ گئی، اس کا اپنا ایک اثر ہے. نزول قرآن کا اپنا ایک اثر ہے. توجہ فرمائیے گا. بھائی ہر چیز اپنا ایک اثر رکھتی ہے. غور فرمائیے گا. تو ذکر الہی بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. غور فرمائیے گا. ذکر پروردگار بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. عبادت، سجدہ، میری طرف دیکھنا، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی زندگی پر مؤثر ہے. یہ اپنا اپنا اثر رکھتی ہیں. غور فرمانا، یہ اپنا اپنا اثر رکھتی ہیں. میرا سجدہ جس معیار کا بھی ہو وہ میری زندگی پر اثر انداز ہے. سنیے گا میری بات کو. میرا سجدہ جس معیار کا بھی ہو وہ میری زندگی پر اثر انداز ہے. آپ کی عبادت جس معیار کی ہو وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہے. توجہ فرمائیے گا. اب کائنات میں سب سے عظیم سجدہ کس کا ہے؟ کائنات میں سب سے عظیم سجدہ سید الانبیاء کا. توجہ فرمائیے گا. کائنات میں سب سے عظیم عبادت ہے سید الانبیاء کی. کائنات میں جیسا معیار مناجات سید المرسلین کا، ویسا کسی کا معیار مناجات نہیں ہے. جیسا راز و نیاز کا معیار امام الانبیاء کا ہے، ویسا کسی کا بھی معیار مناجات نہیں ہے. تو جب سجدہ سب سے بڑا، بولیے ذرا، جب سجدہ سب سے بڑا ہے، جب مناجات میں معیار اتنا بلند کہ کوئی اس معیار پر نہیں پہنچا ہے، تو اثر بھی تو سب سے بڑا ہوگا. اب اثر کیسا ہوا؟ محمد مصطفیٰ نے عبودیت کو، سنیے گا، عبودیت کو وہ کمال عطا فرمایا کہ اللہ نے عبودیت اور سجدہ کے صلہ میں نبیوں کے سردار نبی کو عالم کائنات سے اٹھا کر عالم افلاک میں اللہ نے معراج کروا دیا. گفتگو علمی تھی، میں کرنے لگ گیا. ظاہر میں نے دیکھا چلو آپ طلاب ہی ہتھے لگ گئے، چلو ایک علمی سی بات کر لیں. تو جو فرمائیے گا، غور فرمایا آپ نے. اللہم صلی علی، یعنی سجدے کا یہ صلہ ہے، یہ عبودیت کا اثر ہے کہ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو عالم کائنات سے اٹھایا اور عالم افلاک میں معراج کروا دیا. معراج خود ایک کمال ہے، معراج خود ایک فضیلت ہے، معیار خود، توجہ فرمائیے گا، ایک کمال و فضیلت ہے. لیکن اس معراج میں بھی، توجہ فرمائیے گا، اس معراج میں بھی پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان، ستون عرش، توجہ، گزرتے گزرتے ایک منزل وہ بھی آ گئی کو قرآن آواز دینے لگا، فکان قاب قوسین او ادنا. یعنی سید الانبیاء عبودیت کے صلہ میں اتنے بڑے معیار پر پہنچ گئے کہ فکان قاب قوسین او ادنا کے ذریعے قرآن نے مصطفیٰ کے معراج کو اس انداز میں بیان فرمایا. غور تو ہے نا دوستوں کی، قرآن نے اس انداز میں بیان فرمایا. اب یہاں پہ میں پڑھنے کے قابل، توجہ، جملہ کہنے کے قابل ہے اور کہنا بھی چاہیے. توجہ فرمائے گا. اب مقام معراج میں کیا ہوا؟ مقام معراج میں کیا تھا؟ مقام معراج میں میزبان رب ذوالجلال والاکرام، مہمان سید الانبیاء. غور فرمانا، مہمان سید الانبیاء. اللہ کون ہے؟ اللہ کے بارے میں دو عظیم صفتیں. جب ہمارا بچہ مدرسے میں آتا ہے نا، آپ صاحب معلم ہے، توجہ فرمائے گا، آتا ہے تو ہم اس کو خدا کی صفات میں سے دو صفتیں پڑھاتے ہیں. ایک پڑھاتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے، یعنی متکلم حقیقی. لفظ حقیقی بھی بڑی کتابوں میں آتا ہے، توجہ فرمائے گا. اور کہیں تو ہم پڑھ دیتے ہیں بھائی متکلم ہے، اور کہیں یہ بھی پڑھا دیتے ہیں کہ خدا صاحب ارادہ ہے. تو لا بیٹھے ہو یار، توجہ فرمائیے گا. عوام میں تو چلو اس انداز میں پڑھتا تو پھر بھی مشکل تھی. اللہ متکلم حقیقی بھی ہے، اللہ صاحب ارادہ بھی ہے. متکلم حقیقی کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اچھا چلو یوں پھر کہہ دیتے ہیں کہ میزبان رب ذوالجلال والاکرام ہے، مہمان سید الانبیاء ہے. مقام ضیافت میں، قدر کرو گے تو میں آگے پڑھوں گا، مقام ضیافت میں رب ذوالجلال والاکرام نے سید الانبیاء سے گفتگو فرمائی. بھائی ہوئی ہے نا گفتگو؟ توجہ فرمائیے گا. بے سرمایہ علم جنہیں سرمایہ ملت لکھا جاتا ہے، توجہ فرمائے گا، جن کے پاس علمی سرمایہ نہیں ہے، اشتہاروں پہ اتنا موٹا لکھا ہوتا ہے سرمایہ ملت. توجہ فرمائیے گا، نہ کتاب دیکھی، نہ استاد، نہ معلم، نہ حوضہ، نہ مدرسہ، حتی قرآن کی ایک سطر پڑھنا نہیں آتی، ملت کا سرمایہ بن گئے.
توجہ فرمائیے گا، عالم بدیل بے بدیل بن گئے، توجہ فرمائیے گا۔ اب جب ایسے عالم ٹوپی سر پہ رکھی، بال ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوئے، اور اگر موقع ملا تو پونی بھی لگا لی، توجہ فرمائیے گا، موقع ملا تو پونی بھی لگا لی، اور اسلام کا سکالر بن گئے اور پریچر آف اسلام بن گئے، پونی لگانے والے بھی پریچر آف اسلام بن گئے۔ یہ بھی حیرانی ہے، یہ بھی 14ویں صدی کے، توجہ فرمائیے گا، المناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ ممبر پہ آنے والا، توجہ فرمائیے گا، وہ پونی لگا کے آئے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ ہمارے ایک قوم کے استاد ہوتے تھے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، وہ بعض لڑکے نا ایران میں بھی ہم پڑھتے تھے تو وہ پونیاں لگاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ باہر سے حمید صاحب ہیں، اندر سے حمیدہ مائی ہے۔ بھائی کلیب پر پونی تو وہی لگاتی ہے نا جو اندر سے حمیدہ، میڈم حمیدہ، یہ اندر سے میڈم صاحبہ ہے۔ توجہ فرمائے گا، یہ بھی ہمارے مکتب تشیع کا المیہ ہے کہ میڈمیں بھی جو ہیں وہ آ گئی ہیں ممبر پہ، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا غور فرمائیے، اب ممبر پہ بیٹھ گئے جی، اللہ نے مصطفیٰ سے کلام کیا، کہا جی بولنے کے لیے زباں کی ضرورت ہوتی ہے، بدبخت تجھے جو بچے کو پہلے دن پڑھاتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ جہاں لفظ ضرورت آ جائے وہاں اللہ نہیں ہوتا۔ شاید آپ گھبرا گئے، توجہ بھائی، جہاں لفظ ضرورت آ جائے وہاں اللہ نہیں ہوتا۔ اپنی قوم کا عالم دیکھ لو، وہ کہتے ہیں جی اللہ کو بولنے کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے فلاں بلایا گیا، فلاں بلایا گیا، یوں ہو گیا، یہاں ایک افسانہ، ایک کہانی، توجہ فرمائیے گا، وہ دیکھی تھی نا کوئی فلم، اسی کو جو ہے وہ آل محمد کے ذکر میں فٹ کرتے گئے، توجہ فرمائیے گا۔ بولنے کے لیے جی ضرورت خدا کے لیے نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو دو لفظ میں نے قیمتی استعمال کیا، اب ذرا میری طرف رہنا۔ کہا کہ اللہ متکلم حقیقی ہے، پروردگار عالم صاحب ارادہ ہے، متکلم حقیقی اور صاحب ارادہ، جب اللہ کی ان صفتوں کو ملایا جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ارادہ کرتا ہے، لہجے ایجاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے ہی نہیں بات کو، توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے جس حد تک توجہ کرنا چاہیے تھی نہیں کی، اللہ ارادہ کرتا ہے، لہجے ایجاد ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو پکی بات ہے، مسلم بات ہے کہ مصطفیٰ سے سید الانبیاء نے کلام فرمایا، توجہ فرمائیے گا، سید الانبیاء سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ اب اللہ کی مشیت ہوتی تو پروردگار عالم آدم کے لہجے میں بھی گفتگو کر سکتا تھا، اگر مرضی الہی ہوتی تو نوح کا لہجہ بھی اللہ ایجاد پھر بھی ایجاد ہو سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ بھی ایجاد ہو سکتا تھا، موسیٰ و عیسیٰ، توجہ، داؤد و سلیمان، یحییٰ و زکریا، ایوب و ذوالکفل، توجہ، جو لہن داؤدی مشہور ہے دنیا میں، معروف ہے، اس لہجوں کو بھی اللہ ایجاد کر سکتا تھا۔ لیکن میں حیران ہو گیا کہ عرش کی بلندیوں پر جب میزبان نے مقام ضیافت میں ایجاد کلام فرمایا تو مصطفیٰ کی پاکیزہ سماعتوں سے اگر کوئی لہجہ ٹکرایا تو وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ یعنی مرضی پروردگار یہ ہے، ارادہ الہی یہ ہے، توجہ فرمائیے گا، مرضی پروردگار یہ ہے کہ عرش کی بلندیوں پر اگر کوئی لہجہ مصطفیٰ کی سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہو۔ جس کا معیار عبادت یہ ہے، اس کی سماعت پر کوئی لہجہ پہنچا تو وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے۔ اور رسول کافی کی حدیث ہے، آگے بھی ایک جملہ اور بھی چلو کہہ دیتا ہوں، جب عرش کی فضا میں، اب ربا ذوق ہو جاؤ اگر اچھی مجلس سن سکتے ہو، جب عرش کی فضاؤں میں علی ابن ابی طالب کا لہجہ گونجنے لگا، ادھر مصطفیٰ کی زبان مبارک، لسان مصطفیٰ حرکت میں آئی، سوال کر لیا، یا رب لما اخترت لہجت علی ابن ابی طالب، پروردگار عالم تو جو لہجہ ایجاد کرنا چاہتا کر لیتا۔ غور نہیں فرمایا آپ نے، جو لہجہ ایجاد، میں نے کہا بولنا، میں نے کہا ہی نہیں ہے، جو لہجہ ایجاد کرنا چاہتا، جیسے آسمان ایجاد ہو گیا، زمین ایجاد ہو گئی، آپ ایجاد ہو گئے، اللہ نے ارادہ کیا نور محمد و آل محمد ایجاد ہو گیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو جو فرمائیے گا کہ پروردگار عالم تیری ذات نے علی ابن ابی طالب کے لہجے کو کیوں ایجاد کیا؟ سمجھ آ گئی بات کی، لہجے کو کیا ایجاد کیا؟
تو ادھر سے ایک آواز آئی، پھر ایجاد ہوئی آواز، کہا اے میرے حبیب ہم نے تیرے اس قلب پر نظر رحمت، اللہ دیاں اکھاں نہیں ہوندیاں، توجہ فرمایا ہم نے نظر رحمت ڈالی، توجہ نظر رحمت ڈالی تو تیرے قلب میں علی ابن ابی طالب کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ جیتے رہو۔ اچھا چلو میں روک جاتا ہوں، میں روک کے ایک اور بات کر لیتا ہوں۔ بھئی سید الانبیاء کا قلب مبارک کیا ہے؟ سید الانبیاء کا قلب مبارک دل اتنا بلند ہے جو مرکز قرآن بھی ہے، جملہ میں بدل کے کہہ رہا ہوں قدر فرمانا، جو محور قرآن بھی ہے، جو مرکز قرآن بھی ہے، وحی منزل جہاں اترتی ہے، قرآن جہاں نازل ہوتا ہے، آیات جہاں پہرا دیتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، اتنا بڑا نورانی قلب ہے مصطفیٰ کا، توجہ فرمائیے گا، جس قلب میں قرآن تھا کہ ہم نے اس کا معائنہ کیا، اس میں علی کی محبت کے علاوہ میری مخلوق میں سے کچھ بھی نہ تھا، اس لیے تو ہم نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی، سمجھ آ گئی بات کی، ہر دل میں علی کی محبت نہیں آتی، علی کی محبت وہاں آتی ہے جہاں نور قرآن پایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ معیار ہے، توجہ فرمانا، یہ معیار ہے۔ سجدے سے اثر کیا ملتا ہے؟ اثر ملتا ہے کہ انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ میں نئی بات کر رہا ہوں تاکہ موضوع پہ کچھ عزیز کے بارے میں کہوں، کچھ پڑھ لوں، ظاہر ہے ان کی روح انتظار کر رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ کیا ہوتا ہے، عبادت سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ خشیت، انسان کیا کرتا ہے، جب جیسے جیسے سجدہ کرتا چلا جائے گا مزید اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، اسے خشیت کہتے ہیں۔ اور اگر قرآن نے تعریف کی ہے خشیت کے باب میں کہ اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے والے، سنیے گا، خشیت کا سادہ معنی کر اردو میں، یعنی اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے والے۔ ہم جتنے طلاب بیٹھے ہیں ہم سب کو مقام خشیت پہ ہونا چاہیے، لازم ہے، چونکہ ہم روحانی ہیں، ٹھیک ہے، مقام خشیت پر ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے۔ آنکھ اٹھنے لگی، دیکھا یہ منظر میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ میں اسے دیکھوں، عظمت الہی کا خیال کیا، آنکھ بند کر لی، ہاتھ اٹھنے لگا، یہ ظلم کی طرف بڑھ رہا ہے، خشیت الہی سامنے آ گئی، ہاتھ کو روک لیا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اس معیار پہ اب میں زیادہ لفظ کہہ کے نا آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، وہی ترجمہ کر کے توجہ فرمائے گا، مفہوم کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، طالب علم ہو یا عالم، توجہ فرمائیے گا، صاحب ممبر ہو یا صاحب امامہ، توجہ فرمائیے گا، اگر قرآن نے کسی کی تعریف فرمائی ہے کہ کن کے دلوں میں اللہ کی عظمت پائی جاتی ہے تو قرآن فرما رہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، توجہ فرمائیے گا، اللہ کے بندوں میں سے علماء اور صاحبان علم ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت پائی جاتی ہے۔ عظمت کس کے دل میں ہے؟ جو صاحب علم ہے۔ توجہ فرمائے گا، آپ سارے واقف ہیں، میں کیا ادا کروں، کیا پڑھوں، کیا بیان کروں، سب جانتے ہو، بس ایک جوان اٹھا، توجہ فرمائے گا، ورق گردانی کرتے کرتے، توجہ فرمائیے گا، ورق گردانی کرتے کرتے ایک معیار پہ پہنچا، جب معیار پہ پہنچا ادھر سے بلاوا آ گیا، کہا یہ ہمارا پسندیدہ ہے، توجہ فرمائیے گا، اور وہ حدیث مجھے سمجھ آ گئی، توجہ فرمائیے گا، جب اس قسم کے جوان جو ہے نا طلبگی کے زمانے میں اور اچھے انداز میں سے بڑھنے والے جب آتے ہیں تو وہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے، کیا ہو گیا، من طالبنی وجدنی، توجہ فرمائیے گا، جو میرے پیچھے چلتا اللہ فرما رہا ہے، جملہ میں کہہ رہا ہوں بڑا قیمتی ہے، من طالبنی ماجدنی، من وجدنی عرفنی، من عرفنی اشکنی، ومن اشکنی فانا اشکتہ، ومن اشکتہ قتلتہ، ومن قتلتہ علی دیتہ فانا دیتہ، اللہ فرما رہا ہے جسے میں اپنی راہ میں لے لیتا ہوں، دنیا کے عام مقتولوں کی دیت دنیا والے دیتے ہیں، جو مجھے پہچان لے اور میرے پاس آ جائے میں اللہ خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ یہ زندگی طلبگی ہے کہ قدم رکھا تو معرفت پروردگار میں، قدم رکھا تو خشیت الہی میں، اور علم نافع حاصل کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کچھ علم ایسے ہوتا ہے جو غیر نافع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو غیر نافع ہوتے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا تنفع، پروردگار عالم
میں اس علم سے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، پروردگار عالم میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اجازت ہے نا کچھ جملے میں کہہ لوں؟ جی ہاں، یہ ایسا علم ہے۔ سلامتی کے لیے بواز بلندتر سلام جیتے رہو۔ غیر مفید بے فائدہ علم سے ائمہ پناہ مانگتے گئے ہیں، اور پھر صاحب علم کی فضیلت کو کیا بیان کیا گیا سرکار رسالت نے، سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العبد کفضل القمر علی سائر النجوم، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت پر ایسے ہے جیسے چاند ستاروں پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے چاند اگر 30 کا ہو تو وہ کیا ستاروں پہ فضیلت رکھے گا؟ اس لیے پھر سرکار نے وضاحت فرمایا لیلۃ البدر جو 14ویں کا چاند ستاروں پہ فضیلت رکھتا ہے، عالم کو عبادت گزار پر ویسے فضیلت حاصل ہے۔ لفظ آخر میں حدیث کیا ہے؟ لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند، قمر، بدر آپ کہتے ہیں نا ہلال، ہلال جو ابھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قمر مطلقاً چاند ہے، ممکن ہے وہ 20 کا ہو، 30 کا ہو، 14 کا ہو، 15 کا ہو، 13 کا ہو، 7 کا، 8 کا ہو، لیکن بدر اس چاند کو کہتے ہیں جو اپنی پوری آب و تاب سے نور بکھیر رہا ہوتا ہے۔ عالم کو 14ویں کے چاند سے تعبیر کی گئی ہے جو نور بکھیرتا ہے۔ لہذا علم کیسا ہونا چاہیے؟ علم نافع، فائدہ مند بھی وہی ہے جو علم نافع ہو۔ غور فرمائیے، آپ نے قیمتی بات آپ میرے ذہن میں آ رہی ہے، علم نافع۔ اللہ رب العزت نے جناب داؤد نبی کی طرف، اور یہ بھی رسالہ، سرکار رسالہ سے حدیث ہے، سننا بہت قیمتی حدیث ہے، ہر سماعت نہ اس کو برداشت کر سکتی ہے، نہ میں ہر کسی کے سامنے پڑھتا ہوں۔ آپ نے جس عقیدت سے، جس محبت سے، دیکھیے یہ ہمارے بھی اپنے مراد عزیز ہیں، بلکہ ہم جیسے تھے، اچھا پڑھنے والے تھے، ممکن ہے ریسرچ میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں ہم سے 4 قدم آگے ہوں، لیکن یہ تھا کہ چونکہ ہماری ریش میں سفید بال آ گئے تھے، اس کی میں ابھی نہیں آئے تھے، اس لیے جب بھی ملتا تھا، اب یہ بچے سارے شاہد ہیں، کیا مؤدب، کیا ادب۔ اچھا عجیب بات ہے، جب بھی ملاقات ہوتی تھی بوسہ لیتا تھا ہتھیلی کا، میں ویسے تفنن کہہ دیتا بھائی آپ خود عالم بن گئے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہی کہتا تھا مجھے آپ سے ایک عقیدت ہے، ایک محبت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ سب جو بھی بیٹھے نا، اگر آپ تذکرہ شروع کر دیں تو آپ کہیں گے میرے سے خوش اخلاقی سے بولتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی علمی بات آتی تھی تو اس انداز میں بیان کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر کہیں ریلیشن مرادیں کہیں اکٹھے ہیں تو اخلاق کا مظاہرہ کرنا، خدمت کا مظاہرہ کرنا۔ اسی لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے آپ میں سے کسی کا بھی مولانا مرحوم کے ساتھ خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن آپ کی محبت خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نور علم تھا، نور اخلاق تھا، نور ادب تھا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ تواضع تھی، یہ خشیت الہی تھی کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، مودت پیدا ہو گئی۔ ہم سارے لوگ ریئلی، اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ کیا تکلف ہے؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا ہے یا کوئی ہمارے لیے کوئی رشوت لے کے بیٹھا ہے کہ آپ محبت کا اظہار کریں گے تو رشوت ملے گی، صلہ ملے گا، اجر ملے گا، رقم، دولت، روپے، پیسے؟ نہیں بھائی، یہ ایک فطری سی بات ہے۔ ایک طالب علم اور ایک عالم دین کا اخلاق ہی اتنا اچھا تھا کہ ہر بندہ محبت کرتا تھا، اور ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ محبت کر رہا ہے، اور ہر ایک نالاں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ریئلی حقیقت میں یعنی عجیب ہے، انسان نالاں ہے کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم، جیسے انسان کے ہاتھ پہ پرندہ بیٹھا ہو اور پرندے کے آنے کا بھی پتہ نہ چلے، اڑنے کا بھی پتہ نہ چلے۔ مولانا کی زندگی ایسے گزر گئی کہ جیسے ہاتھ سے نا ایسے بیٹھے بیٹھے نا پرندہ اڑ جاتا ہے، وہ ہاتھ سے بیٹھے بیٹھے ایک پرندہ اڑ گیا۔ توجہ فرمائے گا، سرکار رسالت کی حدیث، سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب داؤد نبی کی طرف، میں شاید آخری بات کروں فضائل کے حصے کی، ظاہر موضوع تو بڑا طویل ہے۔ توجہ فرمائے گا، جس آیت پہ آدمی اشرا پڑھ چکا ہو تو اس کے ذیل میں تو بہت ساری باتیں آتی ہیں نا۔ اچھا غور فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، سرکار رسالت سے حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب داؤد نبی کی طرف وحی فرمائی۔ ذاکر کمبر صاحب بھی جو ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں یہ سایہ بن کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یا ہوں انہوں ڈھکوائیے یا لاہور ہی چکا ڈھائیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن بڑے پیارے بھائی ہیں یہ بھی،
ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو جو فرمایا کہ لہٰذا پہلے دونوں آپشن جو ہیں ان کو ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو محبت والا آپشن جی قبلہ ہم رکھتے ہیں مولانا صاحب. آیا جی ذاکر صاحب, ہم محبت والا آپشن رکھتے ہیں. اچھا توجہ فرمائے گا, داؤد نبی کی طرف اللہ رب العزت نے وحی فرمائی, کہا یا داؤد تعلم العلم النافع. اے داؤد نبی اگر سیکھو حاصل کرو تو نافع علم حاصل کرو. داؤد نبی تعلم العلم النافع, علم نافع سیکھو. توجہ فرمانا. جناب داؤد نبی نے بارگاہ رب العزت میں التجا کر لی, پروردگار ما علم نافع, میرے مالک وہ علم نافع کیا ہے. غور فرمائی آپ نے, وہ علم نافع کیا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا, توجہ فرمائیے گا, علم نافع وہ ہے جس کے ذریعے, جملہ کہہ رہا ہوں, جس کے ذریعے تجھے میری عظمت, میری جلالت, میری کبریائی و کمال قدرتی علی کل شیء, اور ہر شے پر میری کمال قدرت کا جس سے تجھے معرفت ہو جائے. فجو فرمایا فہذا, غور فرمانا, کون سا علم, جس سے اللہ کی عظمت, اللہ کی جلالت, اللہ رب العزت کی کبریائی, جس سے اللہ کی ہر شے پر کمال قدرت کی معرفت ہو جائے. فرمایا فہذا الذی یقربک الی, کہا داؤد یہ علم ہے جو تیرے جیسے نبی کو بھی میری قرابت عطا کر دیتا ہے. اور خشیت یہی ہے کہ انسان کو قرب خدا نصیب ہو جائے. کوئی بات نہیں ہے, نعمت زندگی 30 سال مل گئی تو کیا ہو گیا, قرب خدا تو نصیب ہو جائے. 130 سال ہو جائے اور قرب خدا نصیب نہ ہو, زندگی کو ہم نے کیا کرنا ہے. 30 سال ہو جائیں, 20 سال ہو جائیں, توجہ فرمائیے گا, 50 سال کی زندگی میں انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچ جائے لیکن قرب خدا نصیب ہو جائے, وہ 50 سال 1000 سالوں کی زندگی سے بہتر ہے جس میں انسان قرب خدا حاصل نہ کر سکے. غور فرمائیے آپ نے. اور پھر سرکار صادق آل محمد نے تاکید فرمائی, بلند آواز سے صلوات پڑھیں, آخری حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا سارعوا الی طلب العلم. اچھا بعض بچے بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں, بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں, اور قرآن میں اور حدیث میں جو لفظ آیا سرکار صادق آل محمد سے آیا سارعوا, جلدی کرو. ہمارے طلاب کی عادت کیا ہوتی ہے, بھئی اتوار کو کتاب شروع کریں گے, اتوار کو آنکھ نہیں شروع تو کہا بدھ کو شروع کریں گے, بدھ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر اگلے اتوار پہ چلے گئے. جبکہ امام نے کیا فرمایا, امام نے فرمایا سارعوا فی طلب العلم, طلب علم میں جلدی کرو, تمہیں کیا پتہ زندگی کی شام کہاں ہو جائے. سارعوا فی طلب العلم, فرمایا طلب علم میں جلدی کرو. غور فرمائیے گا, طلب علم میں امام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ, وہ پروردگار جس کے قبضہ قدرت میں صادق آل محمد کی جان ہے. فرمایا لحدیث واحد, توجہ فرمائیے گا, فی حلال و حرام یاخذہ من صادق. فرمایا ایک حدیث, غور فرمائیے گا, ایک حدیث جو صادق آل محمد سے لی جائے حلال و حرام کے بارے میں, ایک حدیث, بھائی لحدیث واحد, ایک حدیث جو صادق سے من صادق, صادق آل محمد سے لی جائے. امام نے فرمایا خیر من الدنیا وما حملت من الذهب والفضہ. فرمایا پوری کائنات کو ایک طرف رکھ لو اور ہمارے دروازے سے لی گئی حلال و حرام کی ایک حدیث ایک طرف رکھ لو. فرمایا یہ حدیث اس سے خیر ہے, خیر اخیر ہوتا ہے نا, اس میں تفضیل ہوتا ہے نا, یہ اس پر فضیلت رکھتی ہے, دنیا پر بھاری ہے, دنیا سے قیمتی ہے. اور پھر امام نے فرمایا لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے بھائی زمین تو بڑے خزانے رکھتی ہے, زمین میں سونا بھی ہے, زمین میں چاندی بھی ہے, ہیرے جواہرات بھی ہیں, بھائی زمین ایک خزانہ ہے نا. کہا فرمایا وما حملت من ذهب وفضہ, اور زمین نے اپنے اندر جو سونا چاندی رکھا ہوا ہے, ایک حدیث کا علم ہم صادق آل محمد کے دروازے, فرمایا وہ سونے چاندی سے بھی افضل ہے. جو فرما لیا آپ نے, میں بے حد مشکور آپ. تو یہ ہاں علم, یہ ہے علم. ایک امام نے فرمایا سارعوا,
ایک قرآن حکیم میں ایک آیت مجیدہ ہے. اب سارے معلمین قرآن جہاں بیٹھے ہوں وہاں تو ویسے بھی آیت ڈر ڈر کے پڑھنے کو جی کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا اور فرمانا ذرا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہی آیت ہے نا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ, اللہ رب العزت کی طرف بڑھو, مغفرت کی طرف بڑھو. اصول میں آپ نے پڑھا تھا, ہم نے بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ سے مراد ہے اسباب مغفرت. مغفرت ایک معنوی چیز کا نام ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آتی, میں کیسے دوڑوں گا اس کی طرف. کہا نہیں, اسباب مغفرت. اسباب مغفرت میں کیا ہے؟ آ جاؤ مکتب آل محمد کے شاگرد بن جاؤ, اس سے بڑا اور کوئی سبب مغفرت نہیں ہے. یہ سبب مغفرت ہے. سجدہ کیا سبب مغفرت ہے, زواری پہ چلے گئے سبب مغفرت ہے, نادار کی توجہ فرمایا دسترسی فرما لی سبب مغفرت ہے, یتیم کی یتیم پروری فرما لی یہ سبب مغفرت ہے, حتی معصوم فرماتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ یہ بھی سبب مغفرت ہے. جس کے پاس دولت نہیں, روپیہ پیسہ نہیں ہے, مقام منصب نہیں ہے, وہ اچھے اخلاق سے تو بول سکتا ہے. ابھی پڑھتا ہوں ایک اوتار بھی, توجہ فرمائے گا. کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف بڑھو, جنت, جنت کی طرف. کیسی بہشت, کیسی جنت؟ فرمایا عرضها السماوات والارض, جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے. فرمایا اعدت للمتقین, جسے متقیوں کے لیے بنایا گیا ہے, پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے. مفت کی تقسیم تھوڑی ہے. قرآن فرما رہا ہے اعدت للمتقین, اس بہشت کو متقیوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے. سنیے گا. اب سوچنے بیٹھ گیا میں خود کہ یہ آیت تو میں نے پڑھ لی. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے. آیت تو پڑھ لی, پتہ تو چلے متقین کون ہوتے ہیں. جب بعد والی آیت پڑھی, یہ 133 ہے, جب بعد والی آیت پڑھی 134, تو پتہ چل گیا الذین ينفقون فی السراء والضراء, چاہے وہ تنگ دستی میں ہوں یا فراخ دستی میں, راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. راہ خدا میں الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے پر قابو پا لیتے ہیں, لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں نیکوکاروں کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو مولانا کے اندر ایک اچھی خصوصیت گفتگو کا سلیقہ, اچھے انداز میں بولنا. میں نے ویسے اپنی زندگی میں کسی کو انہیں گالی گلوچ دیتے ہوئے یا نازیبا کلمات کہتے ہوئے میں نے نہیں سنا. میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نا, اسے بڑھ کر تو میں کوئی تو علم غیب تو نہیں جانتا نا. یعنی ہم جہاں بیٹھے یا دوستوں سے ملے, میل جول ملاقات آنا جانا ہوا, ہم نے نہیں سنا کہ نازیبا کلمات کہہ دیے ہوں, نہیں آیا ایسی بات کوئی. اور یہ وہی قرآن کی آیت ہے جو کہہ رہی ہے, توجہ فرمائے گا کیا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. توجہ فرمائیے گا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں, پھر 4 لفظیں آ گئیں, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آپ کہیں گے مولانا یہ تو مجلس ترہیم بن گئی. غور فرمائیے گا کہ عہد لیا, صرف میرا سجدہ کو, اس لیے میں نے آیت پہ وہی پڑھی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا, عہد لیا. غور فرمائیے گا, یہ سورہ مبارکہ ہے بقرہ ہے, یہ بھی آیت نمبر 83 ہے. توجہ فرمائیے گا, آیت نمبر 83 ہے. غور فرمائیے, کہا کہ ہم نے عہد لے لیا ہے بنی اسرائیل سے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. پھر کہہ دیا ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یہاں روک کے پھر جو بات میں مولانا کی خصوصیات میں سے بیان کر رہا ہوں, یہ وہی آیت کی, جو سمجھو قرآن کی آیت کی تعلیم تھی جس پہ عمل کر رہے تھے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یہ اسی آیت کا حصہ ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے, اچھے انداز سے گفتگو کرو. جی بندوں کے زبان پہ تو بالکل زہری گلا ہوتا ہے, وہ بولتے ہیں تو بس آتش ہی نکلتی ہے. ہم نے تو کبھی رافت اور رحمت ہی نہ دیکھی. توجہ فرمائیے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو, یہ آیات قرآن ہے. پھر جب یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز پڑھو زکوٰۃ دو.
اب آگے میں بھی ڈر گیا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورزون. یہ اتنی کڑی شرائط ہیں کہ تم میں سے بہت کم اس پر ثابت قدم رہے. کون 20 سال کسی کی بد اخلاقی کو برداشت کرتا ہے؟ چلو آج چپ کر جاؤں گا، کل چپ کر جاؤں گا، پرسوں چپ کر جاؤں گا، بالآخر بول پڑوں گا. آج والدین کی خدمت کروں گا، کل کروں گا، بالآخر زوجہ محترمہ کے کہنے پر والدین سے گھر جدا کر لوں گا. آج اقربا پروری، آج بھائی کے گھر جاؤں گا، کل جاؤں گا. نہیں بھائی، اس لیے قرآن ڈرا رہا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت کم کے علاوہ سارے پھر جاؤ گے. اور قرآن ڈرا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، در حالانکہ تم پیٹ پھیرنے والے ہو. لیکن یہ کتنی بڑی خصوصیت کہ انسان جیسے ہی ہوش سنبھالے، طلبگی میں قدم رکھے، امامہ بے سر ہو جائے. ادھر صادق آل محمد قال الباقر قال صادق قال رسول اللہ، ادھر ائمہ کے فرمودات، ارشادات، تفہیمات کو ادھر پڑھیں، پڑھ کر کیا کرے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کا مصداق بن جائے، اور مرتے دم تک لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آتا جائے. تو بہت سارے علماء من جملہ یہ ہمارے عزیز جو فقید ہیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ اس آیت کے حصے کا بہرحال ولو ادنا مصداق صحیح، میں یوں کہہ دیتا ہوں تاکہ مبالغہ نہ ہو جائے، ادنا مصداق ہی صحیح تو بہرحال اس آیت کا مصداق تھے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، دوستوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے. مومنین کے ساتھ، آپ وہ کلپس جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز موجود ہیں، آپ سارے دوست بھی مشاہدہ کرتے ہیں، ہم نے بھی کچھ دیکھی ہیں، تو وہ جو فرمائے گا اس میں بھی اصلاً طرز خطاب مومنین کے ساتھ وہ بھی بڑا سنجیدہ اور مؤدبانہ ہے. اور عالم کو ہونا ہی ایسے چاہیے، مؤدبانہ خطاب ہو، مؤدبانہ طرز تکلم ہو. توجہ فرمائیے گا، جس میں چاشنی ہو، جس میں لذت ہو، جس میں مٹھاس پائی جائے. اور فرما لیا آپ نے، خدا نہ کرے انسان شقی بن جائے. یہ حدیث پڑھنی تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال پڑھ لیتا ہوں. جناب عیسی ابن مریم نے کہا تھا اشق الناس یوم القیامت، قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان وہ ہوگا، توجہ، جو علم کے لحاظ سے لوگوں میں شہرت رکھتا ہو اور عمل کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان گمنام ہو. جب نیکیوں کا تذکرہ ہو تو مولوی صاحب کا نام ہی کوئی نہ ہو. فرمایا اشق الناس یوم القیامہ، روز قیامت شقی ترین من ہوا معروف بعلمہ و مجہولا، معروفا بعلمہ و مجہولا بعملہ، عمل کے قریب ہی نہ جائے. بہت سارے ہمارے عزیز ایسے ہیں جو عملی زندگی میں ماشاءاللہ ہیں، اچھے ہیں، جتنا پڑھا اس پہ عمل کر رہے ہیں. بہرحال لاسٹ زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری سالوں میں ہم یوں کہہ دیں، امینی صاحب، مولانا اختر عباس امینی صاحب کوشش کر رہے تھے کہ جو پڑھا اس پہ عمل بھی کیا جائے اور کسب کرنے میں ذرا سرعت، سارے فی طلب العلم، جلدی جلدی علم حاصل کریں. لیکن بہرحال وہ خدا کا فیصلہ ہے، اس میں رضا پروردگار ہے. اس لیے ہم سارے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر سے آئے تھے ادھر ہی لوٹ جائیں گے، لے جائیں گے، نہیں جاؤ گے تو لے جائیں گے. لہذا انسان کو ایسے مزاج میں ہونا چاہیے کہ پروردگار تو بلائے گا، میں آ جاؤں گا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں آؤں گا تو وہ لے جائیں گے. اور یہی پڑھتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کلمات ہیں جب کارواں مدینہ کو چھوڑ کے مکہ پہنچا اور مکہ سے کارواں روانہ ہوا کربلا کی طرف. معافی چاہتا ہوں، جب کارواں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے یہ کارواں روانہ ہوا کربلا کی طرف،
قافلہ جا رہا ہے جس میں کون ہے جوانان جنت کا سردار اور مستورات میں ثانی زہرا. اجرکم علی اللہ. جی چاہیں آنسو بہا لینا، یہ تمہاری سعادت ہے، مغفرت ہے. چلتے چلتے ایک مرتبہ فرزند علی و بطول کی زباں پہ آیا ان للہ و ان الیہ راجعون. تو جس کے چہرے میں رسول زادیوں کو محمد نظر آتا تھا اس نے پوچھ لیا بابا یہ کیسا وقت ہے کلمات استرجاع پڑھنے کا؟ تو جواب یہی ملا یہ قافلہ بڑھ رہا ہے، پیچھے پیچھے منادی ندا دے رہا ہے یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. اس وقت شبیہ پیغمبر نے یہ سوال کیا تھا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں. سنیے شباب ہے، جوانی ہے، تصویر محمد. لیکن جب پتہ چل گیا یعنی مراد ہے تصدیق ہو گئی، ایقان سے اگلی منزل تر پہنچ گئے کہ ہم حق پر ہیں، تو پھر کیا جملہ کہا؟ کال کوئی فرق نہیں ہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. عالم طالب علم اس کو کیا پرواہ ہوتی ہے؟ قلم رکھا، خدا نے بلا لیا، چلے گئے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ میں شاگرد ہوں صادق آل محمد کا، میں اس مکتب کا طالب علم ہوں. توجہ فرمانا. بڑا پیار تھا حسین کو علی اکبر سے. علامہ ہاشم بہرانی نے یہ جملہ لکھا ہے مدینہ حسین آغوش پھیلائے بیٹھے تھے اور غریب کربلا کی آغوش میں علی اکبر کا سر تھا. ایک مرتبہ شہزادے نے عجب تمنا کی، آرزو کی، ہوگا مسائل، میرا جی چاہ رہا ہے، توسل کیا ہے، آپ ضرور مصاب ہوں گے، اجر ملے گا. شہزادہ علی اکبر نے تمنا کر لی، کہا بابا مجھے انگور چاہیے. علامہ ہاشم بہرانی نے یہی لکھا ہے حسین نے اشارہ کیا، دیوار سے بیل نکلی، انگور لگے، حسین نے توڑ کے علی اکبر کو پیش کر دی. رونے کا یہی جملہ ہے. علی اکبر نے انگور تناول کرنا شروع کیے، ادھر علی اکبر شہزادہ ہم شکل پیغمبر انگور تناول فرما رہے تھے. ایک مرتبہ دیکھا حسین کی آنکھیں برسنے لگی. اجرکم اللہ. حسین رونے لگے. شہزادہ نے ایک مرتبہ بابا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بابا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے، میں نے تمنا کی، آپ نے مجھے بے موسم پھل عطا کر دیا. اب جملہ لینا، جوان بیٹھے ہو قدر فرما لینا، اذان قریب ہوتی جا رہی ہے تو جو فرمائیے گا. کہا بابا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے، بابا میں نے تمنا کی، آپ نے مجھے بے موسم پھل دے دیے. اس وقت حسین نے کہا علی اکبر تیرا انگوروں کا تناول کرنا مجھے نہیں رلا رہا، مجھے کربلا یاد آ رہی ہے. علی اکبر میں اتنا غریب ہو جاؤں گا تو مجھ سے پانی کا سوال کرے گا، میں تجھے پانی نہیں پلا سکوں گا. اجرکم اللہ. حسین کو وہ وقت یاد آ گیا. عزادارے آپ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے 2 جملے اور کہنے ہیں، تمہاری آنکھیں وضو کر لیں، بڑی سعادت ہے. عزادارو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین، عزادارو کبھی حبیب کا، کبھی مسلم کا، کبھی زہیر کا، ہاں اصحاب کے لاشیں اٹھا کر تھکا ہوا حسین عزادارو بیٹھے ہوئے ہیں در خیمہ پر. ایک مرتبہ غریب کے کانوں سے محمد کا لہجہ ٹکرایا. اب جو حسین نے سر اٹھا کے دیکھا نا، عزادر جوان علی اکبر سامنے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا حالی رخصا. اجرکم. شرم نہ کرو، شرم نہ کرو.
عبادت ہے یہ. کہا حالی رخصاں جو آواز سے رو سکتے ہو رو تک یہ کاروان نجات کی طرف جائے. مولانا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. ازادارو کہا بابا کیا جانے کی میدان جانے کی اجازت ہے؟ ازادارو تمہیں کیا پتا ہے جوان کو روئے ہو نہ کہتے ہو نا ابھی شباب تھا نہ جاتے دنیا سے. دوست بھائی بہنیں توجہ ہر ایک رو رہا ہے. ازادارو حسین کے سامنے علی اکبر. ازادارو ایک مرتبہ ارباب مقاتل نے لکھا حسین نے سر سے لے کر پاؤں تک علی اکبر کو ایسے دیکھا جیسے کوئی مالی اپنا گلستان اجڑتا ہوا دیکھتا ہے. اجرکم اللہ. ازادارو حسین نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ. جتنی جلدی اجازت علی اکبر کو ملی کسی بنی ہاشم کے جوان کو اتنی جلدی سے اجازت نہیں ملی. ازادارو ایک مرتبہ جملے کہہ رہا ہوں 2 جملے میں نے کہنے ہیں. ازادارو اذن ملا. حسین نے اتنا کہہ دیا جاؤ جنہیں تیرے چہرے میں نانا کی تصویر نظر آتی ہے ان سے جا کے خدا حافظی کر لو. ازادارو علی اکبر میدان میں آیا یوں پڑھنے کا عادی ہوں. ازادارو پیاسے علی اکبر نے زندگی ہو جوان ہو پیاسے علی اکبر نے پیاسی بیویوں کے خیموں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آواز دی رسول زادیو خدا حافظ. ازادارو علی اکبر کا کہنا تھا رسول زادیو خدا حافظ. ارباب مقاتل نے قبلہ سادات نے صفحہ عذاب بچھائی آپ کے مرحوم ان کی بھی نیت کر رہا ہوں. ازادارو ادھر علی اکبر نے کہا اللہ حافظ میں آخری سلام کرنے آیا ہوں. ارباب مقاتل نے لکھا بیبیاں خیموں سے برآمد ہونے لگی. درمیان میں تصویر محمد ایسے طواف کرنے لگی جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے. ازادارو ہاں کوئی بی بی کہتی تھی یا علی ارحم غربتنا. علی اکبر ہم پردیسی ہیں ہماری غربت پہ رحم کرو. ارباب مقاتل نے لکھا کوئی ابا کا دامن چومتا تھا کوئی علی اکبر کے قدموں کے بوسے بی لیتی تھی کوئی ہاتھوں کو چومتی تھی کوئی تصویر محمد کا طواف کر رہی تھی بیبیاں. ازادارو جملہ کہوں رو لینا. ازادارو اتنے میں حسین خیمے میں وارد ہوئے. کیا منظر دیکھا علی اکبر درمیان میں رسول زادیاں طواف کر رہی ہیں. آواز دے کر کہا زینب تبرکات کا صندوق لائی ہے. ازادارو جوان بیٹھے ہو نا. ازادارو آیا تبرکات کا صندوق. حسین نے ازادارو نانا کی دستار نکالی. ازادارو پیغمبر کا امامہ علی اکبر کے سر پہ باندھنا شروع کیا. ازادارو ماں بھی دیکھ رہی تھی بہنیں پھوپھیاں بھی دیکھ رہی تھی. ازادارو سنتے رہنا روتے رہنا. ازادارو ایک مرتبہ حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ازادارو علی اکبر کی تحت الحنک پھیری. ازادارو بیبیاں تڑپ کے کہتی ہیں حسین ایسے تو جنازے تیار کیے جاتے ہیں. اس وقت حسین نے کہا جس نے دیکھنا ہے دیکھ لو میرا اکبر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. وقت اذان قریب ہو گیا نا. ایک جملہ اور سن لو. ازادارو چلے علی اکبر. ایک وقت وہ بھی آیا سن لینا 2 جملے میں نے کہنے ہیں ماتم ہو جائے گا. ازادارو ایک وقت وہ بھی آیا. ازادارو جب حسین کے کانوں پر یہ آواز آئی بابا میرا آخری سلام ہو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عقیدتوں والے مومن بیٹھے ہو تو لاب بیٹھے ہو. ایک مرتبہ سلام آیا بابا میرا سلام آخر ہو. 2 جملوں کے لیے میں نے محنت کی ہے. خدا کرے تمہارے دلوں میں اتر جائے تمہاری آنکھ سے وضو کر لے. ازادارو پہلا بی بی کہتی ہیں جیسے ہی نا علی اکبر نے سلام آخر کیا نا میدان سے. ثانیہ زہرا کہتی ہے میں در خیمہ پر کھڑی تھی میں دیکھ رہی تھی. ازادارو ادھر سے علی اکبر کی آواز آئی. میں دیکھ رہی تھی حسین کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھتے تھے. ازادارو گرتے اٹھتے. ازادارو ایک مرتبہ بی بی نے جب حسین کا یہ عالم دیکھا نا حیا کی چادر سر پہ لی. سید ابن طاؤس نے لکھا بی بی جلدی سے میدان کی طرف بڑھی. ازادارو ایک مرتبہ حسین جب کوہنیوں کے بال حسین علی اکبر کے لاشا پر پہنچے. ازادارو کیا دیکھا کوئی بی بی ہے جس نے علی اکبر کا سر اٹھا کے گود میں رکھا ہے. آواز دی کون ہے اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والا. کہا بھیا پہچانا نہیں ہے میں تیری حصہ دار بہن باہر آ گئی. ازادارو زینب کا باہر
جانا تھا، حسین کو علی اکبر کی شہادت بھول گئی، اپنی ابا بہن کے سر پہ رکھی، خیمے روانہ کیا۔ اب جو حسین لوٹے، دو جملے کہہ رہا ہوں، اب جو حسین لوٹے نا، ازادر کیا دیکھا؟ ازادر حسین نے دیکھا تصویر محمد نظر نہیں آ رہی، خاک میں مل گئی۔ ارباب مقاتل نے کیا جملہ لکھا؟ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھا، رکھ کر حسین نے زندگی کا بیان کیا، کہا الا دنیا بعد کلافا، ہائے میرا لال، تیرے بعد تیرے بابا کی زندگی تمام ہو گئی، تیرے بابا کی دنیا تاریک ہو گئی۔ ازادارو علی اکبر نے ہچکی لی، ازادارو ہاں روح پرواز کر گئی، جملہ کہوں رو لینا، ازادارو روح پرواز کر گئی۔ ازادارو حسین نے نا ہاں علی اکبر کو شانے سے لگایا، خیمے کی طرف لے کے بڑھنے لگے۔ ارباب مقاتل نے اتنا جملہ لکھا ہے، ازادارو حسین کہتے تھے علی اکبر تیرا بابا اکیلا رہ گیا، علی اکبر تجھے دنیا کے غموں سے نجات مل گئی، باقی ابو کا وحیدن فریدہ، تیرا بابا اکیلا رہ گیا۔ جب حسین خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے نا، ازادارو بہنیں پھوپھیاں دیکھ رہی تھیں، ازادارو لاش علی اکبر خیمہ میں آیا، زینب نے ازادارو صفِ عزا بچھائی۔ بی بی نے یہاں جو جملہ کہا نا، تمہاری مرضی جس انداز میں سنو، بی بی فرماتی ہیں میں نے نانا کی شہادت پہ بھی حسین کو دیکھا تھا، میں نے یہاں اماں کی شہادت پہ بھی حسین کو دیکھا تھا، میں نے حسن بھائی کی شہادت پہ بھی حسین کو دیکھا تھا، میں نے بابا علی کی شہادت پہ بھی حسین کو دیکھا تھا۔ ازادر بی بی فرماتی ہیں جو حسین کی کیفیت علی اکبر کے لاشا پر تھی، نہ نانا محمد کے جنازے میں، نہ اماں زہرا کے جنازے میں، ابھی بھی فرماتی ہے حسین نے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر اور ثانیہ زہرا کہتی ہے فصاح الحسین 7 مرات، حسین نے 7 بیان کیے، کہا ہائے علی اکبر تیرا بابا اکیلا رہ گیا، ہائے بہنوں کا سہارا علی اکبر، پھوپھیوں کی چادر علی اکبر۔ ارے زینب نے بازو پھیلائے، کہا حسین صبر کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ذکر مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں لغزشوں گناہوں سے درگزر فرما، خیر دنیا و آخرت نصیب فرما، نور علم و عمل عطا فرما۔ حاضرین مرحومین آل محمد کے جتنے نام لے ہوئے دنیا سے رحلت کر گئے، بالخصوص مولانا اختر عباس امینی مرحوم کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرما، قبر میں نورانیت عطا فرما، وسعت عطا فرما، روز قیامت اپنے انبیاء و اولیاء کے ساتھ محشور فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اس مرحوم کو اعلیٰ علیین میں فردوس بری میں جوار ہم شکل مصطفیٰ میں مقام جگہ عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، لواحقین دوست احباب سب کو صبر جمیل اجر کثیر و جزیل عطا فرما، جو کہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بن نبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلی علی محمد و آل محمد، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الاخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات بینہم وبیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مرحوم مغفور علامہ مولانا اختر عباس امینی کی بلندی درجات، اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت، علماء اعلام بزرگان جو دنیا سے رحلت کر گئے ان کی بخشش و مغفرت، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، حاجات کی برآوری، طلاب کرام کے آنے والے امتحانات میں نمایاں کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔